السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد تمام مسلمانوں کو بہت بڑے فتنے سے آگاہ کرنا ہے، جس کے متعلق بہت سے مسلمان واقف ہیں اور بہت سے مسلمان بے خبر ہیں اور گمراہی کے راستے چل پڑتے ہیں۔ یہ فتنہ ایک بہت بڑی جماعت پر مشتمل ہے جسے ہم قادیانی یا احمدی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس جماعت کے متعلق تمام معلومات فراہم کروں گا۔ اس جماعت کو تخلیق کرنے والے شخص کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ یہ شخص ذات کا لوہار تھا، یعنی مغل خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اپنے نام کے ساتھ مرزا لکھا کرتا تھا، اور بھارت کے صوبے پنجاب کے علاقے گرداسپور کے گاؤں قادیان میں پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے نام کے آخر میں قادیانی لکھا کرتا تھا۔ یہ شخص 13 فروری 1835 میں پیدا ہوا۔ 1852 میں حرمت بی بی سے شادی کی، جو کہ اس کے چچا کی بیٹی تھی، جس سے اس کے 2 بیٹے تھے، مرزا سلطان احمد، مرزا فضل احمد۔ مرزا نے اپنے علاقے کے مولوی صاحب سے عربی گرامر سیکھنا شروع کی اور یہاں سے ہی مرزا کے مذہبی سفر کا آغاز ہوا۔ 1864 میں اس کے باپ نے اس کو اپنی پینشن لینے کے لیے بھیجا اور یہ اپنے ایک دوست کے ساتھ باپ کی پینشن لے کر بھاگ گیا اور عیاشی میں اڑا دی۔ پھر باپ کے ڈر سے سیالکوٹ چلا گیا اور وہاں کلرک کی نوکری اختیار کی، اور پھر 1868 میں واپس اپنے علاقے قادیان میں آیا اور خود کو مبلغ کہنا شروع کر دیا کہ مجھ سے بڑا عالم اور کوئی نہیں ہے۔ 1870 سے 1880 کے درمیان کا وقت اس کی شہرت کا ایک اہم وقت تھا۔ وہ ہندوؤں اور عیسائیوں سے مذہبی مباحثے کی وجہ سے بہت مشہور ہو گیا تھا۔ وہ تقریباً ہر مذہبی محفل میں شرکت کرتا تاکہ لوگوں کو اپنی تقریروں سے قائل کر سکے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برطانیہ حکومت ایسے لوگوں کی تلاش میں تھی جو کہ لڑائی جھگڑے اور انتشار پھیلائے بغیر مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرتے۔ 1871 میں مرزا نے آواز لگائی کہ مجھے چن لو، یہ کام میں بخوبی کر سکتا ہوں۔ 1876 میں اس کے والد غلام مرتضیٰ وفات پا گیا۔ 1877 میں مرزا کا کسی بات سے پوسٹ ڈپارٹمنٹ والوں سے جھگڑا ہوا اور انہوں نے اس پر کرمنل کیس کر دیا۔ 1879 میں مرزا نے دعویٰ کیا کہ خدا مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور اس نے دعویٰ کیا کہ خدا نے مجھے وحی کی ہے کہ یہ کتاب کے 4 نسخے لکھ جو خدا نے اسے وحی کی ہے۔ یہ کتاب براہین احمدیہ کے نام سے مشہور ہے اور یہ کتاب آج تک پوری نہ ہو سکی۔ جھوٹا دعویٰ کرنے والا خدا کے حکم کو بھی پورا نہ کر سکا۔ اس کتاب میں پہلے خود کو مجدد، پھر محدث، اور پھر مثل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ، اور پھر آخر میں مہدی یعنی کہ امام مہدی کہنا شروع کر دیا۔ 1882 میں مرزا نے پھر دعویٰ کیا کہ خدا نے مجھے وحی کی ہے کہ شاہ جہاں بیگم سے شادی کر اور اس سے تیرے 3 بیٹے ہوں گے، تو لہٰذا پہلی بیوی نے اسے شاہ جہاں بیگم کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی اور اس سے طلاق لے لی۔ پھر مرزا نے بیان کیا کہ میری جسمانی قوت ختم ہونا شروع ہو گئی ہے، اور پھر اس نے کہا کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ ایک دوائی لو، تیاق الہی، جو کہ دراصل افہیم تھی۔ اس دوائی کے بارے میں اس کے بیٹے نے لکھا ہے کہ مرزا صاحب افہیم کو دوائی کا نام دے کر استعمال کرتا اور خود بھی کھاتا اور اپنے ساتھیوں میں بھی تقسیم کرتا۔ انہی کوششوں کے ساتھ 1889 میں مرزا نے اپنے پیروکاروں کو پنجاب کے علاقے لدھیانہ میں اکٹھا کیا اور اپنی ایک جماعت تشکیل دی جس کا نام جماعت احمدیہ رکھا گیا۔ مرزا کے مطابق اس کی جماعت کا مقصد اللہ کی وحدانیت کی بحالی تھا، جو کہ صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تھا۔ اس نے پنجاب کے بہت سے علاقوں میں اپنی اس جماعت کی تبلیغ کرنا شروع کر دی اور پھر بہت سے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنی جماعت کا حصہ بنا لیا۔ مرزا نے اپنی جماعت کے لیے تقریباً 90 سے زیادہ کتابیں لکھی، جس میں اس شخص نے جھوٹ کے پلندے باندھ کر ایک الگ ہی دنیا تیار کر لی۔ جیسا کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا اپنی ایک طاقت رکھتا ہے، اسی طرح اس دور میں اخبارات اور کتابوں کی اپنی ہی ایک طاقت تھی۔ مرزا کو اپنی جماعت بنانے اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں زیادہ وقت نہ لگا، کیونکہ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس جیسی ایک اہم طاقت مرزا کے پاس تھی۔
اس طاقت کے سہارے اس بندے نے بے شمار جھوٹ چاپا اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ ایسے ہی یہ بندہ اپنے لوگوں میں مقبول ہوتا گیا اور پھر لوگوں کو مزید گمراہ کرنے میں کامیاب ہوتا رہا۔